حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ کر لیا، لہذا اللہ کریم نے ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجا۔ تو وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑ کی مرض کے شخص کے پاس گیا اور فرشتے نے اس آدمی سے کہا، ایو شیء احب الیک، اے بندہ خدا تو کون سی چیز کو پسند کرتا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ جو کوڑ کی بیماری ہے نا، اس کی وجہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں مجھ سے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مرض جاتی رہے، میں ٹھیک ہو جاؤں، میرا رنگ ٹھیک ہو جائے، میری جلد ٹھیک ہو جائے۔ تو فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ کوڑ کی بیماری جاتی رہی اور وہ تندرست ہو گیا اور اس کا رنگ خوبصورت ہو گیا، جلد بہتر ہو گئی۔ پھر فرشتے نے دوسرا سوال کیا، ای المال احب الیک، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، الابل، یعنی اونٹ مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اس کے سپرد کی اور برکت کی دعا کی کہ اللہ اس میں تجھے برکت دے۔ پھر فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا جو گنجا تھا، فرشتے نے اس سے بھی یوں ہی کہا، ایو شیء احب الیک، کون سی چیز کو پسند کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ سر کا جو گنج ہے نا، اس گنج پن کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں خوبصورت بال آ جائیں۔ تو فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کا گنج جاتا رہا اور خوبصورت بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے پوچھا، ایو مال احب الیک، کون سا مال پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، بقرہ، یعنی گائے۔ تو فرشتے نے ایک حاملہ گائے اس کے سپرد کی اور برکت کی دعا کر دی کہ اللہ اس میں تجھے برکت دے۔ اب فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس گیا جو کہ اندھا تھا اور فرشتے نے اس سے پوچھا، ایو شیء احب الیک، کون سی چیز پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے آنکھیں لوٹا دے، میں لوگوں کو دیکھ سکوں تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں آ گئیں، اللہ نے آنکھیں واپس کر دیں۔ تو پھر اس سے پوچھا، ایو مال احب الیک، کون سا مال پسند کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، الغنم، یعنی بکریاں، ریوڑ۔ تو فرشتے نے ایک بکری حاملہ اس کے سپرد کی اور برکت کی دعا کر دی۔ اب فرشتے کے جانے کے بعد ایک وقت گزرا تو وہ جس کے پاس اونٹ تھے اس کے پاس اونٹوں کی وادی بھر گئی، جس کے پاس گائے دی تھی اس کے ہاں گائے اور بیل کی وادی بھر گئی، جسے بکری دی تھی وہاں بکریوں کی وادی بھر گئی۔ اتنا کثیر مال جب ہو گیا نا، تو اللہ نے پھر اس فرشتے کو دوبارہ بھیجا۔ تو فرشتے نے جا کر وہ شکل اپنائی جو اس کوڑ والے کی شکل تھی نا، کوڑ کی بیماری والی شکل اپنا کے اس کوڑ والے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ یار میں مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں اور زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، اب اللہ کے سوا اور اللہ کے بعد تیرے سوا کوئی میرا آسرا نہیں ہے، لہذا میں اسی رب کا تجھے واسطہ دوں گا جس نے تجھے کوڑ کی بیماری سے نجات عطا کر کے اتنی حسین جمیل اور اتنا خوبصورت شکل اور اتنی پیاری جلد عطا فرمائی، اسی کے نام پر میں عرض کروں گا کہ مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنا سفر طے کر سکوں۔ تو اس کوڑ والے نے، جو پہلے کوڑ والا تھا اب امیر اور غنی تھا، حسین و جمیل تھا، وہ کہنے لگا، حقوق بہت ہیں، پہلے بڑے حقوق ہیں، تو یہ جو بات کر رہے ہو کہ مجھے اللہ نے مال دیا اور میں امیر ہو گیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو اپنے دادا پردادا سے امیر آ رہا ہوں، میں تو اپنی پشتوں سے امیر آ رہا ہوں، یہ مال تو ہماری پشتوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ تو ویسے ہو گیا پہلے طرح، بیمار بھی ہو گیا اور مال بھی جاتا رہا۔ پھر فرشتہ اس گنجے کے پاس گیا، اسے بھی ایسے ہی کہا، اس نے بھی ایسے ہی جواب دیا۔ تو فرشتے نے اس کے حق میں بھی بد دعا کی کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا، وہ بھی ایسے ہو گیا۔ اب تیسرے نمبر پر جو نابینا تھا پہلے، اس بندے کے پاس فرشتہ گیا
اور اسے کہا کہ میں مسکین آدمی ہوں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے، تو تیرے سوا اور اللہ کے سوا میرا کوئی آسرا نہیں ہے، میں تجھے اسی رب کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تجھے تیری آنکھیں لوٹائی تھیں اور جس نے تجھے غنی کر دیا تھا، امیر کر دیا تھا۔ تو اس نابینے نے کہا واقعی میں نابینا تھا اور میرے رب نے مجھے آنکھیں عطا فرمائیں، واقعی میں فقیر تھا اور میرے رب نے مجھے غنی کر دیا۔ تو اس کے نام پر بول رہا ہے، ایک بکری کی بات کر رہا ہے، ایک بکری کو چھوڑ، میں تیرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، جتنی بکریاں گھیر سکتا ہے گھیر لے، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ تینوں لوگوں کا امتحان تھا، تو پہلے آپ کے دو ساتھی امتحان میں ناکام ہو گئے اور اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے، اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو دوستو، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں ان پہلے دو شخصوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ جب کثرت سے مال عطا فرمائے تو ہم کہیں کہ بڑے حقوق ہیں، ادائیگیاں بہت کر رہے ہیں، اخراجات بہت زیادہ ہیں، کیسے دیں، اور یہ تو ہمارا جدی پشتی معاملہ چلتا آ رہا ہے۔ نہیں، ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے، ہماری حالت اس نابینا شخص والی ہونی چاہیے جس کو رب نے آنکھیں دی تو اس نے پھر یاد رکھا کہ میرے رب نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے، اور جو فقیر تھا تو رب نے غنی کیا اور اسے یاد رہا کہ اللہ نے مجھے غنی کیا، اور اللہ کی راہ پر دینے کا معاملہ آیا تو اس نے کہا گنتی نہ کرو، جتنی بھی بکریاں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ ایسی کیفیت اور ایسا انداز حیات ہم سب کو بھی حاصل ہونا چاہیے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جسمانی طور پر نعمتوں سے نوازا ہے ان کا کوئی شمار نہیں ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سر تسلیم خم رکھنا چاہیے۔